ماشاءاللہ یہ تھے سید ذوالفقار حسین کاظمی صاحب جو کہ تلاوت قرآن مجید اور اس کے بعد ذکر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. مومنین کرام، آج کے اس جشن سے جن شخصیات میں خطاب کرنا ہے ان میں جناب علامہ سید وزیر حسین کاظمی صاحب کے بلا اور اس کے علاوہ جناب کامل حسین بلتستانی، جناب امجد محمود نقشبندی، محمد جنید قادری، جناب ذاکر زین عباس علوی صاحب جو ہیں وہ ذکر محمد وال محمد بیان فرمائیں گے. اس کے علاوہ ہادی اسکول سسٹم کے طلباء وہ بھی آدھے گھنٹے کا انشاءاللہ ان کا بھی پروگرام یہاں پہ منعقد ہوگا انشاءاللہ. چند ہی لمحوں میں وہ بھی یہاں پہ اسٹیج پر تشریف لانے والے ہیں اور ٹھیک تھوڑی دیر تک جو ہے ہمارے اہل سنت برادران جناب امجد محمود نقشبندی وہ بھی انشاءاللہ ضمنی ممبر ہوں گے. اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب مولانا سید وزیر حسین کاظمی صاحب قبلہ سے کہ وہ آج کے اس عظیم شان جشن کے حوالے سے اور عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں. ان کی آمد کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. صلوات محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اللعن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی موقع کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. قال العظیم فی قرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات محمد و آل محمد. برادران ایمانی، اہل ایمان و اسلام، آج کی یہ تقریب سعید بمناسبت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با شہادت کے اعتبار سے ہر سال کی طرح ہماری مرکزی میلاد کمیٹی بڑے حسن انداز میں اس پروگرام کو منعقد کرتی ہے. اگرچہ اس میں پوری قوم ملت دامنے دل میں قدم سخنے اور ہمارے برادران اہل سنت جو مقامی شعلہ دتا سے قدیمی طور پر اس میں شامل ہوتے ہیں یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں. اور یہ مقام انہیں اعلان حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعہ سرور انبیاء فخر وجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کیا جاتا ہے اور سب سے
سلامتی، محبت، رواداری اور مل بیٹھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، افراد ملتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس نازک مشکل ترین دور میں یہ ہستی جو پوری کائنات کے لیے، عالم بشریت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، ذات پروردگار نے ان عظیم ہستی کو اس کائنات میں رحمتیں، برکتیں اور فضل و کرم کی برسات کے ساتھ بھیجا، اور انہی کے صدقے میں یہ کائنات رواں دواں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سرور انبیاء کی سیرت تمام تر پہلوؤں سے ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج کا مسلمان، آج کا انسان کوئی نہ کوئی پہلو لے کر آگے بڑھتا ہے، لیکن عموماً یہی محسوس ہو رہا ہے اور تجربہ شدہ بات ہے کہ وہ اگر ایک پہلو کو لے کے آگے بڑھتا ہے تو دوسرے کئی پہلو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ پروگرام، یہ اہتمام و انصرام، یہ فکر، یہ سوچ، یہ ہدف پوری انسانیت کی لیے ہے، اور واحد یہ ہستی ہے جو پوری کائنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، جہاں قرآن جو معجزۂ خالق ہے، دو ہی چیزیں قرآن جس کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے آپ کی طرف دو قیمتی گراں قدر چیزیں نازل فرمائی ہیں، بھیجی ہیں، ایک وہ نور ہے، دوسرا کتاب ہدایت ہے۔ سرور انبیاء کی میلاد اور ان کی ولادت کا شہادت میں ہی آ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ مقام و منزلت، فضیلت اور واضح ہو کر آگے بڑھے، تاکہ ہم سوچیں کہ یہ ہستی جنہیں ذات پروردگار نے نور بنا کر بھیجا، اور وہی خالق کائنات نے اس ہستی کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا، وہ تمام تر صفات و کمالات، وہ تمام تر فضیلتیں، رحمتیں، ہر اعتبار سے اگر کوئی انسان زندگی کے کسی بھی زاویے سے، زمین و آسمان کے کسی بھی کونے سے اگر وہ پرکھنا چاہتا ہے، سوچنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ یہی ہستی ہیں جنہیں اس کائنات میں نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے۔ ایک تو یہی معجزۂ خالق جنہیں اللہ نے اس نور کو، جو عرشی مخلوق تھی، زمین پر اس ہدف اور مشن، غرض و غائب کے لیے بھیجا، تاکہ پوری انسانیت فیض حاصل کرے، اور دوسرے نمبر پر ذات پروردگار نے معجزہ قرآن بھیجا، اور یہی قرآن جو محمد مصطفیٰ سرور انبیاء کی زندگی میں قصیدہ بیان کر رہا ہے۔ گویا یوں کہہ دوں تو بے جان ہوگا کہ پورا قرآن سرور انبیاء کا قصیدہ ہے، پورا قرآن سرور انبیاء کی صفات و کمالات و فضیلت کو بیان کر رہا ہے۔ اور اگر پورے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، جس طرح دوسرے لفظوں میں اگر صاحبان ممبر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر کتاب کی، اگر محمد مصطفیٰ کو کتاب کی شکل میں دیکھا جائے تو وہ قرآن نظر آتا ہے، اور اگر جدا جدا کر کے نوکر اسپیکر کو صفات و کمالات کی جن کے لیے کوئی مثال نہیں ہے وہ دیکھا جائے تو محمد مصطفیٰ کی ذات کرامی، یعنی ہر نقطہ اعتبار سے۔ اس لیے قرآن نے بہترین انداز اختیار فرمایا ہے۔ قرآن مجید نے محمد مصطفیٰ سرور انبیاء کی
حسنہ. اور اگر رسول کی ذکر بلند کا ذکر کیا ہے کہ رسول ہم نے آپ کے ذکر کو زمین و آسمان میں بلند کر دیا ہے، تو فرما دیا ہے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کہ نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور اگر پشت پر بوجھ محسوس کیا ذات پروردگار نے تو اس کا بھی تذکرہ فرما دیا ہے. اور اگر کہا کہ نبی غمگین ہیں اور مالی اعتبار سے تنگی محسوس کر رہے ہیں تو فرما دیا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو فاغنا، تو آپ کو غنی کر دیا. اور اگر ہر چیز کا ذکر فرما کر قصیدے کی صورت میں قرآن کو بیان فرمایا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی کہا کہ نہ یہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی ہیں نہ آپ نے نہیں ہم نے پھینکی ہیں، اور کبھی پھر آخری مرحلے پر تمام تر صفات و کمالات کو، فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں، جب اہل بیت کی بات آتی ہے، پہلے بیت کا ذکر کیا، پھر اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، تو فرما دیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات محمد و آل محمد. یہ وہ ہستی ہے جو ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. سرکار دو جہاں فخر موجودات فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے میرا نور خلق ہوا. پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مجھے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور پھر اس دن بھی پچھلے جمعے کو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تھی، اس میں لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسل کو، انبیاء کو، اوصیاء کو، ان ہستیوں کو بھیجا، اور اس میں سے کامل ذات محمد مصطفیٰ کی ہے. میزان اور روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر. اور کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ عدل و انصاف قائم ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی کے عظیم پہلو جو ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. اگر خلق عظیم کی بات ہوئی تو ذات پروردگار نے خود فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم پر پایا ہے، خلق عظیم کی منزل پر اور فائز کیا ہے. یعنی ہر اعتبار سے آج اگر امت مسلمہ اگر گمراہی اور مستی کا شکار ہے، اگر پروبندیوں کا شکار ہے، اگر تنگ نظری کا شکار ہے، اگر تعصب کا شکار ہے، اگر وہ فیض کا محقہ ہو وہ نہیں پا سکتے ہیں، اور ان کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے رسول خدا کو مانا ہے لیکن رسول خدا کی تعلیمات کو نہیں مانا، رسول خدا کے فرامین کو نہیں مانا. اسی ذیل میں ابھی ایک آیہ مجیدہ جو اسی حوالے سے سرور انبیاء کی ذات گرامی کے حوالے سے مربوط ہے وہ یاد آئی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس کام کا رسول آپ کو حکم دے، جو کچھ رسول کہیں اس پر عمل کرو، اور جس سے رسول منع فرمائیں اس سے رک جاؤ. اب رسول خدا نے زندگی میں مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو یا طائف کی زندگی ہو یا سفر کی زندگی ہو یا حضر کی زندگی ہو یا گھر کی زندگی ہو یا معاشرے کی زندگی ہو یا سیاسی زندگی، اقتصادی زندگی، معاشرتی زندگی، تمام تر زندگیوں کو پہلو کو اگر روشن اور عیاں کیا جائے تو سرور انبیاء نے زندگی گزارنے کے وہ اعلیٰ
انسانیت کو یہ سوچنا ہوگا کہ واحد ایک ہستی ہے جن کی قول و فعل عمل و کردار پر پوری دنیا کلمہ کو انسان متفق و متحد ہے. بس اگر یہی رسول خدا کی مشترکہ زندگی کو اگر مسلمان اپنی زندگیوں پر لاگو کرے، اور پھر بھی فرمایا رسول خدا نے اپنی مطہر زبان سے جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ رسول اس وقت تک بات نہیں کرتے جب تک وحی الہی نہیں آ جاتی. رسول خدا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے بھی کوئی دوسرے مسلمان کو نقصان نہ پہنچے. حقوق انسانیت کو جب بیان کیا، ہم تو مولا علی مشکل کشا کی جو حقوق جناب مالک اشتر کو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو دیا تھا، جو اس وقت دنیا دیکھتی ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی چارٹر آف ڈیموکریسی زندگی گزارنے کے وہ اصول و ضوابط و قواعد جو علی مرتضیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اور بانی اسلام نے وہ حقیقت اسلام اور حقیقت انسانی حقوق کا جو نقشہ اور عملی طور پر پیش کیا، اور اگر وہ آج ہمارے لیے روشن ہے، یہاں تک کہ اگر اپنے حقوق ہوں، اولاد کے حقوق ہوں، بیوی بچوں کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، بھائیوں کے حقوق ہوں، اور سوسائٹی کے حقوق ہوں، یہی تو وجہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو تاکید ان کی سیرت میں نظر آتی ہے پڑوسی کے بارے میں، کہ آپ کا پڑوسی آپ کے دکھ درد میں شریک ہے، اور یہاں تک کہ وہ راوی کہتا ہے مجھے گمان ہونے لگا کہ رسول خدا پڑوسی کو وارث نہ قرار دے دیں کہ آپ کی وراثت میں بھی اس کا حصہ ہو جائے، اور کہا کہ اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، آپ سے اس کو کوئی تکلیف قلبی طور پر، فکری طور پر، بدنی طور پہ، معاشی طور پہ نہ پہنچے. یہی کلیہ اور قاعدہ دیا ہے، اور فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو اس حالت میں صدو کرے تو اس کو دوسرے مسلمان مومن مدد کے لیے پکار رہے ہوں. قرآن ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. قرآن معجزہ خالق ہے، محمد مصطفیٰ یہ قلب مبارک میں نازل ہوا بتدریجاً، اور وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ان کی سیرت و صورت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. زندگی میں یہ اصول جب تک ہم نہیں اپنائیں گے، اور یہ بہت اچھا انتظام و انصرام بلدران ہر سال کی طرح کرتے ہیں، تو اس سے یہی معنی مقصود ہوتا ہے، یہی مدعا ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت پہ عمل کریں، ایک ایک فرامین لے کر چلے جائیں اور اس پر عمل کریں. ہماری وجہ سے کوئی انسان خطرہ محسوس نہ کرے. امن و سلامتی، ہم کہتے ہیں کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اور اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کی بنیاد کو مستحکم کرنے میں محمد مصطفیٰ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں بانی اسلام. اور پھر قرآن نے جو وہی قرآن جو قلب محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا، ارشاد ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام امن و سلامتی کا دین ہے. جہاں اسلام ہوگا وہاں امن و سلامتی ہوگی، وہاں کسی کو کسی سے کوئی جزمن یا کلن کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ہر کوئی اور ہر انسان اپنی زندگی کو امانت کے طور پہ ادا کرے، اور اس امانت میں خیانت نہ کرے، اس امانت میں خیانت نہ کرے. سورہ حجرات پورا قرآن اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اور خصوصاً سورہ حجرات کا آپ مطالعہ کریں اور ترجمہ دیکھیں کہ ہم معاشرے کے اندر کیا کر رہے ہیں، اور معاشرے رسول خدا کی سیرت، ان کا کردار، ان کے فرامین، ان کی سیرت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے. نادر دور ہے عزیزان گرامی قدر، مشکل دور ہے. عالم طاغوت، عالم کفر وہ
کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم یہ عہد کرتے ہیں میلاد کے ساتھ یہ تجدید عہد کا دن ہے. یہ شب ہے جو بہترین سٹیج اور بہترین انتظام برادران نے کیا ہے، اور اس کے ذریعے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری انفرادی زندگی ہو یا معاشرے کی زندگی ہو، تم سب کے لیے ہم رسول خدا کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، اپنے لیے مرکز و محور قرار دیں، اپنے لیے مرکز بنائیں اور ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں پر اجاگر کرنے کی کوشش کریں. اور آپ سب کا آنا، آپ سب کی شرکت، آپ سب کا تعاون جو ہے ذات پروردگار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ولادت با سعادت کے صدقے میں اور قبول و منظور فرمائے. اور برادران نے جو مل کر بڑی اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور یہ برادران کرتے ہیں، ذات پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میں بطور امام جمعہ، بطور یہاں مرکز کا خطیب ہونے کے ناطے سے جہاں شرعی ذمہ داری ہے، میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بزرگوں کا شکر گزار ہوں، نوجوان کا وہ خصوصاً میلاد کمیٹی کا اور ہمارے برادران صابری بھائی اور دیگر برادران مل کر یہ پیار اور گستہ ہے اور امن و سلامتی، پیار و محبت اور ہر نازک مرحلے پہ یہ امت کو، آنے والی نسلوں کو، قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے امن و امان کے ساتھ رہنا ہے، محمد مصطفیٰ کی سیرت کو اجاگر کرنا ہے، قرآن کے پیغام کو اجاگر کرنا ہے، اور اس کے ذریعے پھر جو شر پسند عناصر دشمن کے اعلیٰ کار بن کر بستیوں کو، پاکستان کو، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے درپے ہیں، اور ان کے لیے یہ پیغام حق ہوتا ہے. اور قرآن بھی اعلان کر رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یہی ہے، محمد مصطفیٰ کی یہی عظیم رسی ہے جو ذات پروردگار نے، اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تھامنا ہے، اور اس کو ہی ذریعے ہماری دنیا اور آخرت میں یہی نجات ہے، یہی وسیلہ ہے. اور آپ نے دیکھا پچھلے عرصے میں یہ مجمع بہت قیمتی ہے میرے لیے، اور صاحب فکر و نظر تشریف فرما ہے. پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ دشمن نے فرقہ واریت کی آگ کو گرم کیا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تمام مکاتب فکر کے جید اور متدین اور امن پسند اور قرآن و سیرت محمد مصطفیٰ سمجھنے والے علماء کو، اور نے مل کر اس آگ کو ٹھنڈا کیا اور دشمن کو